بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام کے ضمن میں اور بالخصوص میراث کے قانون کے ضمن میں ایک بہت عام بحث جو ہمارے ہاں عام طور سے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کا جو حصہ ہے میراث میں وہ نصف مقرر کیا گیا ہے، وہ آدھا مقرر کیا گیا ہے، اور اس پہلو سے اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شاید اسلام کے اندر بیٹوں کی جو فضیلت ہے یا بیٹوں کی جو اہمیت ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مردوں کی جو حیثیت ہے وہ خواتین کے مقابلے میں برتر ہے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ بیٹی کا جو حصہ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں نصف ہے یا ہاف ہے۔ چنانچہ اس کی بنیاد پہ بہت سارے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں اور بہت سارے شکوک و شبہات ہیں جو اسلام پر وارد کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اسلام کا جو قانون میراث ہے وہ ایک خاص پہلو پر بیسڈ ہے، اور اس کے بارے میں خود قرآن نے اس کی تفصیل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ انسان کی جو دوسرے آدمی کے لیے منفعت ہے، یہی وہ چیز ہے جو میراث کا باعث بنتی ہے۔ یعنی یہ بات کہ دوسرا آدمی آپ کے لیے کتنا نافع رہا آپ کی زندگی میں، یہ بنیاد بنتی ہے آپ کی اس میراث کا، اس شخص کو پہنچنے کا۔ اور ساتھ ہی قرآن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ہم خود نہیں جان سکتے کہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، ان کے بارے میں جو منفعت کا تناسب انسان کو کتنا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنے لافانی اسلوب میں اس بات کو فرمایا کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یعنی قرآن یہ کہتا ہے سورہ نساء میں کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے والدین اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ تو پہلا تو بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ ہو یا بیٹے کا حصہ ہو، والدین کا حصہ ہو یا کسی کا بھی حصہ ہو، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جو تناسب قرآن نے طے کیے ہیں کیوں طے کیے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، چونکہ میراث کی جو بنیاد ہے وہ نفع کی بنیاد پہ ہے، اور یہ نفع اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسانی عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی کہ 1/4، 1/5، 1/6 کے تناسب کس کے ساتھ کتنا ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں یہ میں ہی بتا سکتا تھا کہ تناسب کیا ہو۔ چنانچہ ان کا فیصلہ یہ ہے کہ بیٹی کا جو معاملہ ہے یا بیٹی کا جو تناسب ہے، حصہ ہے میراث میں، وہ نصف ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں اس کی بنیاد پہ یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ کیا پہلو ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایک بیٹی کی جو منفعت ہے وہ عام طور سے اپنے والدین کے لیے وہ عادی ہوتی ہے۔ تو ذرا بادنا تأمل ہم اس چیز پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم اگر خاندانی نظام کو جانتے ہوں، اور خاندانی نظام جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے وہ خاندانی نظام جس کا فیصلہ قرآن مجید نے سنایا، جس میں مرد ایک سربراہ ہوتا ہے، تو عام طور سے ایک والدین جو ہیں وہ اپنے بیٹے کے پاس رہنے میں یا بیٹے سے منفعت جو ان کو پہنچتی ہے اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو بیٹی کی نسبت پہنچتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ بیٹا اپنے فیصلہ کرنے میں آزاد ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ سربراہ ہوتا ہے، اور ماں باپ اگر اس کے پاس رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہت سہولت اور کمفرٹ کا باعث ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے پہ ڈیپینڈنٹ رہیں، کیونکہ وہ خود اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ اس کے برعکس بیٹی جو ہے وہ پھر کسی آگے ظاہر ہے کسی ہسبینڈ کی سبسروینس میں ہے ایک لحاظ سے، چنانچہ وہ خود اپنے فیصلوں میں اس طرح سے آزاد نہیں ہے، اور عام طور سے ہم یہ دیکھتے بھی ہیں کہ خاندانی نظام میں ماں باپ جو ہیں وہ بیٹی کے ہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہونے سے بھی گریز کرتے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو بیٹی کی منفعت ہے وہ عادی ہے ماں باپ کے لیے۔ تاہم یہ ایک عمومی بات ہے، اس میں استثناء ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس طرح کی سچویشنز پیدا ہو سکتی ہیں کہ جب بیٹی کی منفعت جو ہے ماں باپ کے لیے زیادہ ہو، یا بیٹی نے بیٹے سے بڑھ کر خدمت کی ہو، تو خود قرآن مجید سے بات واضح ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سلسلے میں کئی انتظامات ہیں جو کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ماں باپ جو ہیں اپنی زندگی میں ایسی بیٹی کو جس نے بیٹے سے زیادہ خدمت کی ہو بہت سارا مال جو ہے اپنا تحفتاً دے سکتے ہیں، ہبہ کر سکتے ہیں، اس کو گفٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد وہ کچھ اور پیسہ اس کے نام کر دیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ ان کی بیٹی ہے، بلکہ اس بنیاد پہ کہ اس نے ان کی خدمت کی ہے۔ جو میراث کے جتنے بھی ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے شیئرز مقرر کیے ہیں، یہ سارے کے سارے حق کے رشتہ داری کی بنیاد پہ، یعنی یہ بات کہ آدھا ملے گا، 1/3 ملے گا، یہ جو بھی شیئرز ہیں یہ حق کے رشتہ داری کی بنیاد پہ ہیں، خدمت کی بنیاد پہ، ضرورت کی بنیاد پہ۔ اگر آپ کوئی وصیت کرتے ہیں اپنے ایئرز کے حق میں تو یہ کوئی ایسا امر نہیں ہے جو قرآن مجید کے جو قانون میراث میں مانے ہو یا اس میں کوئی ہنڈرنس پیدا کرے۔ آپ ضرورت کے تحت یا خدمت کے تحت اپنے کسی ایئر کے حق میں، کسی وارث کے حق میں وصیت کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس خاص کیس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر بیٹی نے بیٹے سے بڑھ کے خدمت کی ہے، یا وہ ڈیزرو کرتی ہے اس خدمت کے پہلو سے کہ ماں باپ اس کی جو منفعت اس کو پہنچتی ہے ان کی طرف سے یا اس کی طرف سے وہ زیادہ اس کو تصور کیا جائے، تو ماں باپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بیٹی کے حق میں وصیت کر دیں۔ یہ وصیت البتہ وہ وصیت نہیں ہوگی جو حق رشتہ داری کی بنیاد پہ خود قرآن نے کر دی ہے، بلکہ یہ وہ وصیت ہوگی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ جو خدمت کی بنیاد پہ ہر ماں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کریں۔ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ جو اوور آل پیسہ ان کو اپنے ماں باپ سے ملے گا وہ اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، جو بیٹے سے وہ برابر بھی ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ اس استثنائی صورتحال میں قرآن مجید نے اس طریقے سے یہ بات بھی ہمیں بتا دی اور سمجھا دی کہ اگر کسی وقت بیٹی کا نفع زیادہ ہو بیٹے کی نسبت تو پھر یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے، مگر تاہم عام طور سے
جن ممالک میں یا جن سوسائٹیز کے اندر خاندانی نظام محکم ہے، یعنی خاندانی نظام کی اساس محکم بنیاد پہ قائم ہے، وہاں عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹے کا نفع بیٹی کی نسبت والدین کے لیے زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے بیٹے کو دوہرا حصہ دلوایا ہے بیٹی کی نسبت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔